میں ہوں بابر علی فیروز۔ میں آج آپ سے سالگراں ویلفیئر فورم سے مخاطب ہوں۔ سامعین، بقول ہمارے بزرگوں کے قیام پاکستان سے قبل گاؤں سالگراں سکھ سردار سال اکرام کے نام سے منسوب تھا، اور آزادی کے وقت جب غیر مسلم یہاں سے کوچ کر گئے تو اس گاؤں کا نام سالگراں رکھا گیا۔ سامعین، یہ دھرتی چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک خوبصورت وادی ہے جو کہ قدرتی نظاروں کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وادی اپنے خوبصورت نظاروں کی وجہ سے دور دراز سے آنے والے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کی ایک بڑی وجہ دریائے جہلم ہے، جہاں پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال یہ دھرتی آج کے جدید اور ٹیکنالوجی کے بھرپور دور میں بھی 4 بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جن میں سے سب سے بنیادی مسئلہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سالگراں کی عمارت ہے۔ دوستو، ہمارا یہ اسکول قیام پاکستان سے قبل سن 1945 میں پرائمری اسکول کی حیثیت سے مارد وجود میں آیا۔ پھر سن 1987 میں یہ اسکول اپ گریڈ ہوا اور اس کو مڈل اسکول کا درجہ ملا، اور گورنمنٹ کی طرف سے مڈل اسکول کی عمارت تعمیر کروائی گئی۔ سامعین، ہمارے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ سن 2008 میں اس کو ہائی اسکول کا درجہ ملا۔ بصورت دیگر مڈل کی تعلیم کے بعد ہمارے گاؤں کے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے طویل عرصے تک سیر یا نارا کا رخ کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مایوسی کی بات یہ ہے کہ ہائی اسکول کا درجہ تو مل گیا، لیکن آج 12 سال گزر جانے کے باوجود ہم مستقبل کے معماروں کے لیے ایک بھی کمرہ تعمیر نہ کروا سکے، اور ہمارے بچے 2020 کے اس جدید دور میں بھی درختوں کے نیچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اور یقیناً یہ ہماری تحصیل کا واحد سکول ہے جہاں موسمی بارشوں، ٹھٹھرتی سردی اور کڑکتی دھوپ میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گاؤں میں موجود گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سالگراں کا حال بھی بوائز اسکول سے مختلف نہیں ہے۔ یہ اسکول بھی 2 کمروں پر مشتمل ہے، اور یہاں بھی بچیاں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، کیا سالگراں کے بچے اور بچیوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تعلیم کی بنیادی اور معیاری سہولیات سے استفادہ کر سکیں؟ اس کا ذمہ دار کون؟ ذرا سوچیے۔ سامعین، جہاں ہم نے تعلیم کی بات کی، وہیں آج کے ماڈرن دور میں سڑک کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ سڑک ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ایک گاؤں کو دوسرے گاؤں یا شہر سے ملاتی ہے۔ سامعین، ہمارا گاؤں تقریباً 2000 رجسٹرڈ ووٹر پر مشتمل ہے، اور الیکشن کے وقت ہر مرتبہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ووٹ لینے کی غرض سے آتے ہیں، اور ہر بار یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے بعد سڑک کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے، لیکن کبھی بھی 1 کلومیٹر سے زیادہ سڑک کا ٹکڑا ہمارے حصے میں نہیں آیا۔ لیکن ہمارے گرد و نواح میں سڑکوں کا خوبصورت جال ہمارا منہ چڑھاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون؟ ذرا سوچیے۔ دوستو، 21ویں صدی کے آغاز میں واٹر سپلائی کا ایک عظیم منصوبہ اہلیان سالگراں کے حصے میں آیا تھا۔ اس عظیم الشان منصوبے سے سالگراں کی 90% آبادی مستفید ہوتی رہی، لیکن بعد ازاں یہ منصوبہ بھی ہماری غفلتوں، نااہلیوں اور ذاتی رنجشوں کی نظر ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار کون؟ ذرا سوچیے۔ سامعین، دارالحکومت سے محض 70 کلومیٹر دور یہ گاؤں ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں بھی، جہاں دنیا 4G اور 5G سے مستفید ہو رہی ہے، بدقسمتی سے ہمارا گاؤں موبائل سروس سے ہی محروم ہے۔ دوستو، یہ سب مسائل اپنی جگہ، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا وقت گزر چکا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مسائل کو حل کرنے کا بیڑا خلوص نیت کے ساتھ اٹھانا پڑے گا، اور اپنے گاؤں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے سالگراں ویلفیئر فورم کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے۔ اس فورم کا کسی سیاسی، ذاتی یا برادری کی بنیاد پر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ فورم پورے گاؤں کی فلاح کے لیے ہے۔ اس فورم سے ہمارا پہلا ہدف سن 2025 تک گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سالگراں میں کم از کم 3 کلاس روم تعمیر کروانے کا ہے۔ ہم اہلیان سالگراں جو کہ اندرون ملک اور بیرون ملک مقیم ہیں، اور جن جن کی سماعتوں سے ہماری آواز ٹکرا رہی ہے، ان سب بھائیوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں
کہ وہ اس نیک مقصد کے حصول کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔